ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی، ہربلسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ڈاکٹر فہیم ہمارے ساتھ یوزلی آتے ہیں تو ہم گردوں کے حوالے سے اور ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دیگر اور پرابلمس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور آج ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی اکٹھا کر رکھی ہیں جو عموماً آپ کے سوالات ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں، سو آج اس کے ہربل علاج کے حوالے سے ان سے دریافت کریں گے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے یہ پیکج ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے، پھر ہم واپس آتے ہیں۔ طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں، ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی، نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی۔ جی خواتین حضرات، یہ پیکج آپ نے دیکھا ڈاکٹر فہیم کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ویسے سب سے پہلے تو کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں ویسے بھی ایک یہ پروگرام کیا تھا، ایڈینو وائرس بھی کوئی آیا ہوا ہے، یہ نزلے زکام والا ہی وائرس ہے، اور اب جو نزلہ زکام ہو رہا ہے، پچھلے دنوں مجھے بھی ہوا، وہ عجیب ہی سا ہو رہا ہے اور بہت لمبا بھی ہوتا ہے، پھر اس میں گلا بھی خراب اور آواز بھی خراب ہو جاتی ہے، اس طرح کی مطلب ڈفرینٹ قسم کے اب نزلے کی بھی اقسام آ گئی ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین اور وہ ناظرین جو کہ اس وقت بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں، ہماری ریکارڈنگز دیکھتے ہیں، وہاں سوالات بھیجتے ہیں، ان سب کو، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ دور حاضر کے اندر جو ادویات اس وقت موجود ہیں، کچھ بیماریاں ایسی جو مثال کے طور پہ خسرہ کے حوالے سے بھی یہ سیزن چل رہا ہے خسرہ کا بھی، جی بہت کیسز اور رپورٹ ساتھ ہوتے ساتھ جو ہے یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک فلو کا ایک نئے وائرس کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے اور اس کو ایک نئے وائرس کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ وہی بیماریاں ہیں جن کا ذکر اکثر نام نہ بھی لیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان بیماریاں کے لیے آپ جو دور حاضر کی ادویات دیں وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی، بلکہ خسرہ کے لیے اور ابھی اس بیماری کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بیجا اینٹی بایوٹکس یا کوئی بھی اینٹی الرجکس وغیرہ دی یا فیور کے حوالے سے میڈیسن دے رہے ہیں تو مزید اس کے بگڑنے کے چانسز بڑھ رہے ہیں، تو سوائے اچھا جو اس وقت دور حاضر کے اندر طریقہ علاج موجود ہے اس کے جو اچھے فزیشنز ہیں وہ یہ ریکمنڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس میں پرہیز پہ زیادہ جائیں، اور یقیناً وہ طب یونانی کی طرف تو نہیں بھیجیں گے، مگر طب یونانی یہ کہتی ہے کہ ان امراض کو دیکھتے ہوئے کہ طب یونانی میں اس کا علاج موجود ہے الحمدللہ، اور آپ نے کوئی بھی اس طرح کی میڈیسن اگر استعمال کی جو وقتی طور پہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے عموماً ان امراض کے اندر، تو وہ اس کیس کو بگاڑ دے گی اور یہ مرض اور زیادہ مضبوط اور طویل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہمارے تجربے میں کہ جب یہ کیسز رپورٹ ہوئے، چاہے وہ خسرہ کے ہوں یا جو سیزنل اس وقت فیور چل رہا ہے، فلو چل رہا ہے، تو اس کے اندر جس نے بھی ادویات استعمال کرنے کی کوشش کی ہیں تو اس کا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے علاج کا یا اس کو ریکور کرنے کا، اور جو صرف پرہیز پہ آتے ہیں یا طب یونانی پہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم تو یہی کہیں گے کہ اس میں کوئی رسپانس آ رہا ہے اس میں، مگر وہ پرہیز بھی اگر کر رہے ہیں یعنی وہ ٹھیک طب ہے، یونانی کی تو طرف بھی نہیں ہے آتے۔ کیا علاج، ہے کیا یہ طب یونانی میں؟ دیکھیں، طب یونانی کے اعتبار سے اگر ہم یہ فلو کے حوالے سے بات کریں تو دیسی انڈے کا کالی مرچ کے ساتھ اگر رات میں لے لیے جائیں ابال کے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور ایک پرہیز کے حوالے سے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، ڈسٹ آپ کو نہ جائے، اگر گھر میں پالتو پرندے ہیں اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ ان کا کوئی بھی جب وہ اپنے پر بھرتے ہیں وہ پرندے تو اس سے کچھ پیتھوجنز اس طرح سے شامل ہو رہے ہیں آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن کر دیتے ہیں اس سے، اور جس سے یہ پھر بڑھ جاتا ہے یہ مرض۔ تو یہ 2-3 چیزوں کی احتیاط ہے، دیسی انڈا اور ساتھ میں آپ قہوہ لے لیں لونگ دار چینی کا، تو ڈیفینیٹلی 3 سے 5 دن میکسیمم احتیاط بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ پرہیز دواؤں کی ماں ہے، تو آپ نے پرہیز کرنا ہے، ساتھ میں یہ لینا ہے، تو 3 دن میکسیمم انشاءاللہ۔ اور اس میں گڑ بھی چوس سکتے ہیں یا چبا کے لے سکتے ہیں، یا قہوے کے اندر چینی استعمال نہیں کرنی، چینی نقصان کرے گی اس مرض کے اندر،
تو گڑ کا استعمال کریں تو جلدی رسپانس آئے. جلدی بہتر ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یوزلی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں پیٹ کے حوالے سے، خواتین و حضرات دونوں ہی، پیٹ بڑھا ہوا ہے، یہ کیسے اندر ہوگا اور اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس علاج کی طرف جانے سے پہلے پرہیز کی طرف جانا ہے، اور جو تقریباً 80-90% مریض نہیں کر پاتے. ایک تو آپ کوئی 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کو آپ میک شیور کریں، اور کوشش تو یہ کریں کہ رات میں جتنی میکسیمم آپ کی فاسٹنگ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ دن میں صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ رات کا ہی کھانا کھائیں. اچھا. لکوڈ میں صرف پانی لے سکتے ہیں، یا لیمو پانی لے سکتے ہیں، یا سٹرس، جو بھی فروٹ سٹرس موجود ہے، جس میں فروٹر آج کل چل رہا ہے جاتے موسم کے اندر، موسمی ہے وہ چلتا ہے، یہ کینو چلتا ہے. تو یہ آپ فروٹ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں دن کے وقت، روشنی کے وقت، سورج کے وقت. اس موسم میں مغرب کے بعد استعمال کریں گے تو آپ کا گلا خراب ہونے کا، RTI ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ فروٹ استعمال کریں اور فاسٹنگ کریں، اور اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ آپ دیسی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں، سرسوں کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اندر گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا، اور بیڈ کولیسٹرول کسی بھی قسم کا نہ لیں، یعنی پکوان تیل، بناسپتی گھی، اور گھی تیل کی باہر کی تلی ہوئی چیزیں، مرغ مسلم. کوشش کریں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، ڈرنکس وغیرہ نہ لیں کسی قسم کی. تو انشاءاللہ اول بات تو اس سے ہی آپ دیکھیں گے رزلٹ آنا شروع ہوگا، اور آپ کی باڈی جب 7 ڈیز کے اندر یوز ٹو ہو جائے گی تو آپ کو بہتری نظر آئے گی. دن میں ہلکا پھلکا کبھی آپ چاہیں تو چنے وغیرہ کھا سکتے ہیں. اب یہ سنیکس وغیرہ نہیں لینے آپ نے دن میں بے ضرر. اور کوشش یہ کریں گندم کا استعمال اور چاول کا استعمال بھی کم کریں. اگر آپ بریک فاسٹ لے رہے ہیں یا رات میں آپ میل لے رہے ہیں تو اس دوران بھی کوشش کریں کہ آپ سلاد زیادہ لے لیں، ڈرائی فروٹ زیادہ لے لیں، فروٹ زیادہ لے لیں. تو انشاءاللہ اس میں کارگر ثابت ہوگا. پھر ہماری کچھ ادویات بھی ہیں، اگر وہ ساتھ لیں تو تھوڑا، اگر پرہیز سے 6 مہینے میں رزلٹ آتا ہے تو اس سے مہینے 2 مہینے میں رزلٹ آئے گا، مگر پرہیز پھر تو بھی ویٹ لاس ضروری ہے. بھی ہوگا اس سے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی غذا کے اندر کم، ایک تو بیڈ کولیسٹرول کم سے کم ہوگا، کیونکہ کسی بھی چیز میں کہیں آ بھی جاتا ہے تو ایک تو بیڈ کولیسٹرول نہیں جائے گا، اور جو گڈ کولیسٹرول جو آپ لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک لمیٹڈ مقدار میں لے رہے ہیں. تو جب آپ لمیٹڈ مقدار میں لیں گے تو ایڈیپوز ٹیشوز آپ کے ہوتے ہیں، جس میں آپ کا یہ والا حصہ ہوتا ہے، تھائز ہوتے ہیں، اسٹمک ہوتے ہیں، ٹمی ہوتی ہے. تو یہاں جو ایڈیپوز ٹیشوز کے اندر بیڈ کولیسٹرول، جو چربی جمع ہوتی ہے، جب باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ پھر باڈی کی ریکوائرمنٹ میں جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ یوز ہو جاتا ہے. بیڈ کولیسٹرول پھر وہ ہماری دوا سے اسکریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، جس میں تھوڑا سا موشن وغیرہ لگتے ہیں ضرور ہیں، کیونکہ وہ جو چربی ہے گندی، اس کو نکلنے کے لیے جگہ چاہیے، فیٹ کو جگہ چاہیے. تو اب وومٹ آؤٹ تو نہیں کروا سکتے، تو اسٹول سے پھر پاس آؤٹ کروانے کے بعد بہت اچھا ایک رزلٹ مل جاتا اچھا، ہے. اب جیسے لوگ لائپوسکشن کرواتے ہیں وزن کی وجہ سے، دیگر اور بھی فیٹ فریزنگ آ گئی ہے، کوئی انجیکشنز بھی آ گئے ہیں، ڈرپس بھی آ گئی ہیں ویٹ لاس کی، تو طب یونانی میں کیا اس کا حل ہے موٹاپے کا؟ وہ لوگ جو اب جن سے جو چاہتے ہیں کہ ایک پش ان کو ملے، اس کے بعد تو پھر انسان اپنی روٹین بھی مینٹین کرنے لگتا ہے اور اس میں آ جاتا ہے سسٹم میں، لیکن کیا اس طرح کا کوئی فوری طریقہ کار ہے؟ جیسے یہ سارے فوری طریقہ کار ہیں کہ جی 1 مہینے میں 2 مہینے میں رزلٹ آ گیا، سو ایسا کوئی طریقہ کار ہے؟ جی، ویری فرسٹ ڈے سے میرے پاس جو پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے، تو کچھ پیشنٹ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ ایوری 1 منتھ 5 to 15 kg ویٹ لاس ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور ایسے بھی مریض ہوئے ہیں جنہوں نے 1 ویک کے اندر 5 kg تک ویٹ لوس کیا ہے. اگر یہ پرہیز ساتھ کیا ہے تو یہ قدرتی طریقہ ہے. پھر میں ایک بات کہوں گا، جب بھی آپ غیر فطری طریقے پہ جائیں گے، غیر قدرتی طریقے پہ جائیں گے، نیچرل کے خلاف جائیں گے، آرٹیفیشل طریقے سے کوئی بھی علاج کریں، غذا لیں، ڈریسنگ کریں، ایٹماسفیئر میں رہیں، تو وہ نقصان ضرور کرتا ہے. جبکہ قدرتی آپ جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں، مزاج کے مطابق اچھے طبیب سے دوائیں لیں، انشاءاللہ تو ہر بیماری میں، اوبیسٹی سمیت، چونکہ میٹابولک سنڈروم ہے، بہت ساری بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے موٹاپے کو، تو اوبیسٹی کے لیے ہم بڑا اچھا معاون کارگر ثابت ہوتی ہیں ادویات. صحیح. سو یہ خواتین ہوں، حضرات ہوں، کوئی بھی ایج گروپ ہو، یہ کیا آپ کے کوئی ڈراپس ہوتے ہیں یا کوئی گولیاں ہوتی ہیں، یا یہ کیا علاج ہوتا ہے؟ اگر علاج کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. مزاج کے مطابق ہم ادویات دیتے ہیں. مثال کے طور پہ خواتین ہمارے پاس اکثر جو اوبیسٹی کی رپورٹ اٹھتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو 45-40 کی ایج کراس کر چکی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو کچھ گائنی پرابلم کی وجہ سے، ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے اوبیسٹی، تو پھر ہم اس کا علاج اس طریقے سے کرتے ہیں. اس طرح میلز کے اندر بھی جب ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے اگر اوبیسٹی ہے تو اس کے حساب سے علاج کرتے ہیں. اگر وہ صرف ایکسٹرا فیٹ ہی ہے، بیڈ کولیسٹرول ہے، تو پھر اس کے حساب سے علاج کرتے ہیں. کچھ کیپسول بھی ہیں، ٹیبلٹس بھی ہم نے
ہربل بنائی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ہم کچھ شربت بھی دیتے ہیں، تو اس طرح کے کچھ عرق ہوتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، تو مختلف مزاج کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ اچھا، ایک پتہ نہیں کون سا یہی ارک ہے، یہ مجھے عرق انداز، مکو بڑا مشہور ہے اس حوالے سے۔ وہ ایک پوری بڑی بوٹل ہوتی ہے جو لوگ پیتے رہتے ہیں ویسے ہی، اور اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کافی ویٹ لاس بھی کیا اس سے، تو وہ واقعی اس طرح کارآمد اگر ہے؟ وہ پرہیز ساتھ کر رہے ہیں تو پھر تو ممکن ہے، مگر یہ ایک تو یہ عرقیات جو کمرشل مل رہے ہیں اس میں صرف ایسنس ڈالا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں کہ اس وقت بڑی بڑی جو سویٹس کی دکانیں ہیں، مٹھائی کی دکانیں ہیں، تو مٹھائی تیار کرنے کے بعد وہ ایک ایسنس ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے دیسی گھی کی، وہ اسپرے کی جاتی ہے، بالکل جسٹ لائک یہ تمام اسی طرح کے ہوتے ہیں عرقیات جو اچھا کمرشل مل رہے ہیں۔ اچھا ایون کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، میں نام نہیں لوں گا ہربل کی، تو ان کے عرق گلاب بڑے مشہور ہیں، مگر وہ بھی ایسنس سے ہی تیار کیے جاتے ہیں اوریجنل، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے اتنے بڑے بڑے عرقیات کی بوتل 100-200 روپے میں مل جاتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ دیسی گلاب اس وقت 350-400 روپے کلو ہے، اور پاکستان کے اندر گلاب کی اچھی مارکیٹ کہہ لیں یا اچھی فارم کہہ لیں، وہ اس وقت حیدرآباد میں موجود ہے، تو 350 روپے کلو گلاب ہے، اور اس پہ لکھا ہے سہ آتشہ۔ سہ آتشہ کا مطلب 7 کلو گلابوں سے 1 کلو عرق تیار کیا گیا، تو اس کی کاسٹ ہی ممکن نہیں ہے، 3000-4000 کلو وہ پڑتا ہے، تو وہ کیسے 100-200 روپے میں بوتل مل جائے گی؟ اچھا، اگر گھر میں یہ کوشش کریں عرق نکالنے کی تو یہ ممکن ہے؟ اس کا کوئی بالکل طریقہ ممکن ہے؟ ہے۔ تمام، ایک تو ہمارے پاس تقریباً 100+ آئٹم موجود ہیں، ان کے تمام نسخہ جات، ہمارا ایک نیو یوٹیوب چینل ہے جڑی بوٹی کی دنیا بائی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ۔ 1600 جڑی بوٹیاں ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ادویات کی تیاری میں، تو 1600 جڑی بوٹیاں اور جو ہمارے مربع جات اور جو کمرشل کاؤنٹر سیلنگ پروڈکٹس ہیں تقریباً 100 کے قریب، ان تمام کے نسخہ جات، جڑی بوٹیوں کی تیاری، کہاں سے لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، وہ سب اس میں کیسے موجود ہے؟ سکھانا ہے، جوانی میں توڑنی ہے، بچپن میں توڑنی ہے، بڑھاپے میں توڑنی ہے، اس کو تیار کیسے کرنا ہے، اس پہ آیا کہ کوئی جانور نہیں، کوئی پیشاب تو نہیں کیا ہوا، کوئی گندگی کہیں وہ ندی نالے کے قریب تو نہیں اگائی گئی، تو ان تمام فیکٹرز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ چینل بنائیں، کیونکہ اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا نسخہ دے دیں، اس کا اچھا، نسخہ یہ دے دیں۔ ویسے اس کا نسخہ ابھی آپ بتا سکتے ہیں؟ ایسا ہے ممکن یہ عرق گلاب کا؟ عرق گلاب کا نسخہ بڑا آسان ہے کہ آپ نے 7 لیٹر پانی لیا اور آپ نے 7 کلو گلاب لیے، اچھا 7 لیٹر پانی آپ نے ایک پانی کو ایک دفعہ جوش دے دیا، پھر اس کے بعد نارمل سلو ٹمپریچر کر دیا، اس کا فلیم سلو کر دیا، اور اس کے بعد پہلے 1 کلو آپ نے گلاب ڈالنا ہے۔ گلاب کی آپ پتیاں ڈالیں گے اور پیچھے جو ڈنٹل ہوتا ہے اس کا گرین کلر کا وہ نکال دیں گے، پہلے وہ 1 کلو ڈالنا ہے اور اس کو پکانا ہے۔ اچھا، پانی وہاں پہ کم ہوتا جائے گا، خشک ہوتا جائے گا، اور یہ جب کالے پڑنے لگیں گے، مرجھانے لگیں گے، تو آپ نے اس کو چھان کے نکال لینا، پھر 1 کلو ڈالنا ہے، اچھا یعنی ایک ایک کر کے 7 کلو گلاب آپ نے ڈالنے ہیں، اور وہ پانی خشک ہو کے جب تک 1 کلو رہ جائے گا، صحیح، تو یہ سہ آتشہ عرق گلاب تیار ہو گیا۔ اوکے، اور اگر کم بنانا ہے تو کم کر وہ لیں، ڈیفینیٹلی، میتھس اسی طرح کر لیں مگر وہ اپنی۔ کم از کم جب آپ بنا ہی رہے ہیں تو 1 کلو تو یہ گھر میں آپ بنا کے رکھیں، کیونکہ عرق گلاب کے بہت سارے فائدے ہیں۔ عرق گلاب میں کہوں کہ آپ کوئی بھی دوا استعمال کریں اور وہ عرق گلاب سے استعمال کریں تو اس دوا کا موڈ آف ایکشن ڈبل تیز ہو جاتا ہے، ریپڈ ایکشن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عرق گلاب کا کام یہ ہے کہ چاہے وہ باہر لگائیں یا اندر پئیں، یہ آپ کے میٹابولزم کو بہت تیز کر دیتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کو تیز کر دیتا ہے۔ صحیح، ابھی آپ چہرے پہ بھی لگاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چہرہ گلو کرنے لگتا ہے، لوگ اکثر لگاتے ہیں، بشرطے کہ اصلی ہو۔ اصلی ہو، ٹھیک اچھا، ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے نسخہ بتایا، ہم نے کیا، فائدہ نہیں ہوا، تو چیز جب تک آپ ابھی میرے خیال سے 70-80 روپے کلو ہیں انگلش کر کے، اور چائنا روز اس وقت موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک چیز 400-500 روپے کلو، ایک چیز 70-80 روپے کلو، تو فرق تو ہوگا۔ فرق ہے۔ اور یہاں پر ایک بریک آگے، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو کچھ اور بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کے سوالات کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ، اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور جو کنسرنز ہیں ہمارے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہربل طریقہ علاج، یونانی طریقہ علاج بتاتے ہیں۔ آج ہم نے وزن کے بارے میں اور دیگر اور چیزوں کے بارے میں بھی بات کی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قد بھی آج کل ویسے لوگوں کا قد بہت کم ہی دیکھ رہے ہیں، ینگر جنریشن میں بھی قد جو ہے وہ بچوں کے زیادہ بڑھ نہیں رہے ہیں، تو یہ قد کا معاملہ جو ہے، یہ کیا یونانی علاج ہو سکتا ہے اس کا؟
دیکھیں یونانی علاج یقیناً اس کا ہو سکتا ہے، مگر میں پھر بات کروں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں دوسرے حکمہ حضرات یا ڈاکٹر حضرات کی طرح یہاں پر ادویات کا ایک ڈھیر لگاؤں اور اپنی ادویات بیچوں یا مریضوں کو اپنے پاس بلاؤں۔ میں نے یہ چیز آزمائی ہوئی ہے، جس طرح صدقے سے خیر و برکت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں مال میں اضافہ ہوتا ہے، جب آپ علم بانٹتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیک نیتی سے اچھے مشورے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 4-5 سالوں سے مختلف ٹی وی چینلز پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہم پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو جب اس کا حل بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لائیو ڈیمو اللہ جی ہمیں دکھاتے ہیں۔ اب میں اس کے لیے بتاؤں، جب تک آپ فارم کی مرغی کا استعمال نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فارم کی مرغی جو اس وقت موجود ہے، صرف 7 دن میں وہ چوزا بڑا ہوتا ہے اور 14 دن میں ایک ایسی مرغی تیار ہو جاتی ہے جو کٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے، اور آپ کا جو مرغی والا بھائی ہے وہ نکالتا ہے، کاٹتا ہے، ذبح کرتا ہے اور آپ کو دے دیتا ہے۔ اب اس کو جو فیڈ کھلائی جاتی ہے، اسی طرح ہم دودھ کی بات کریں، بھینس کے دودھ کا استعمال، ان کو جو فیڈ دی جاتی ہے، آکسی ٹاکسن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، مرغیوں کو بھی لگتے ہیں انجیکشن اور بھینس کو بھی لگتے ہیں، تو اس میں ہارمونل چینجنگ آتی ہے۔ اب جو کام آپ کوئی بھی چوزا لے لیں دیسی، اس کو آپ گھر میں رکھیں، وہ 3 مہینے بعد جا کے بڑا ہوگا، وہ کام 7 دن میں کروا رہے ہیں آپ، کتنا گنا جلدی۔ پھر جو 4 سے 6 مہینے میں وہ انڈا دینے کے قابل ہونی ہے، وہ ہمارے ہاں جو ہے 21 دن کے اندر وہ ایک جوان ہو جاتا ہے جانور۔ اسی طرح بھینس کا دودھ آپ وہ انجیکشن نہ لگائیں، اور اس بھینس کی اگر کیپیسٹی 10 کے جی دودھ دینے کی ہے تو الحمدللہ 50 کے جی کی وہ کیپیسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ جو ہارمونل چینجنگ کی وجہ سے ہمیں غذا ملتی ہے اور جو دن رات اس کا بے دریغ استعمال ہے، اسی طرح کچھ ہمارے آئٹمس مارکیٹ میں جو سپر اسٹورز کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو کہ ٹیٹرا پیکنگ کے اندر ہم دودھ کی بات کر لیں یا چپس پاپڑ بسکٹس کی بات کر لیں، تو وہ غذائیں جو ٹیٹرا پیک میں وقتی طور پہ محفوظ کی جاتی ہے، اس کے اندر وہ کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو کہ پوسٹ مارٹم کے لیے یا مردوں کی لائف بڑھانے کے لیے، کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے یا ان کے کوئی جو ریلیٹیو ہیں وہ باہر ہیں، ان کو آنے میں 3-4 دن ہفتہ لگے گا، تو ایک کیمیکل لگایا جاتا ہے جس سے وہ ڈیزولو نہیں ہوتی باڈی۔ اس قسم کے کیمیکل کے استعمال والی غذائیں جب تک استعمال کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی دوا ٹھیک نہیں کرے گی۔ ظاہری طور پہ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، اصولی طور پہ اس کی باڈی کے اندر ہارمونل چینجنگ آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انفرٹیلیٹی کے کیسز بہت بڑھ گئے، چھوٹے قد، کم عمری کے اندر بچے جوان ہو رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کو پھر ساتھ ساتھ ایک ماحول کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس میں جو، اور خاص طور پہ ہمارے ڈرامے بھی پاکستانی کچھ چینلز پہ بھی اور انٹرنیشنلی طور پہ، اور پھر یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں موجود ہیں، تو یہ جو ماحول ہوتا ہے، یہ ماحول جب کہ مثال کے طور پہ کہ اس وقت مجھے یہ پتہ چلے کہ باہر کچھ دہشت گرد آئے ہیں، انہوں نے کچھ مرڈرز کر دیا اور اب میری باری ہے، ابھی میری باری آئی نہیں ہے فزیکلی، مگر مجھے جب یہ خبر ملے گی تو مجھے ٹھنڈے پسینے آئیں گے، میں کمزور دل کا ہوں گا تو مجھے ہارٹ اٹیک بھی آ جائے گا، جبکہ میں نے ابھی ان کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف بلڈ دیکھتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر کا بڑا کردار ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سے کچھ انزائم ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے اندر چینجنگ لاتے ہیں، جس سے کہ ہم پیوچٹری گلینڈ کی بات کریں کہ وہ ہنسنے کے، رونے کے، غم کے، خوشی کے تمام رسپانسبل انزائم ریلیز تو کرتا ہے۔ کیا ان کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں قد نہیں بڑھتا؟ بالکل ایسا ہی ہے، قد تو یہ انڈیکیشن ہے، یہ سمٹم ہے، علامات ہے۔ اصل وجہ ہارمونل چینجنگ ہے کہ قدرتی طور پہ جو ایک ہائٹ گرو ہونی چاہیے، وہ قدرتی طور پہ جو ایک نوجوانی کی عمر اس تک پہنچنے چاہیے، اب جوان ہونے کی جو ایک نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نوک نکلی ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی بچے کو چیک کریں گے تو اگر یہ نوک نکلی ویسے ہوئی ہے، یہ اس کا ہر مطلب بچے کے تو نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے، آپ چیک کیجئے گا، آپ کے دیکھنے میں غلطی ہوگی، علاج قدرتی ہے۔ ہاں ایسے ممکن ہے جیسے کروڑوں مطلب میں نظر نہیں آتی، اب ظاہر ہے اس طرح نظر تو نہیں ہم آتی، چیک وہ نہیں آپ جب کرتے، اب لیکن کسی یہ ہے کے کہ اگر مسلس دیکھیں تو ہمیں نظر ہر بچے اوبیسٹی کی نہیں چربی نظر کی آتی۔ وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، مگر آپ جب اس پہ ہاتھ پھیریں گے نا ایک نوک نکل جاتی ہے، تو یہ نشانی ہے جوانی کی۔ بہن میری بات یہ، طب یونانی وہ طریقہ علاج ہے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ تو ابھی 50 سے 100 سال ہوئے آئے نا، ایک اچھا طبیب ماں کی آنکھوں میں دیکھ کے بتا دے گا کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ، یہ دیکھ کے بتا دے گا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، ایک اچھا طبیب۔ اور یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے۔ حضرت لقمان کی ہم بات کریں تو بات یہ ہے کہ ہم ایسا وقت بھی گزرا کہ اللہ جی نے پوچھا
کہ آپ طبیب بننا چاہتے ہیں یا نبی کا درجہ چاہتے ہیں، نبوت چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں طبیب بننا چاہتا ہوں، جڑی بوٹیاں آپ سے باتیں کرتی تھی۔ اب کوئی وجہ ہوگی نا، طب یونانی کوئی وجہ ہے، کوئی بات ہے کہ جو 1,24,000 پیغمبران اسلام کی سنت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور ہم دیکھیں کہ دور حاضر سے بابا آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور نہیں، اس یہ گزشتہ بالکل 50 سے 100 سال بالکل، یہ تو آپ جیسے میں اس سے یوزلی بتاتے ہیں، میں اس علاج کا بھی ویٹ وہ کر رہی ہوں نشان جس کا ناظرین بالکل ویٹ کر رہے ہیں کہ بالکل کیسے لمبا کیسے ہو قد پھر۔ میں یہ چاہ رہا ہوتا ہوں کہ جب آپ کوئی سوال کرتے ہیں نا، اس سے لنک کرتے ہوئے، کیونکہ یہ سوالات عموماً نہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نہ آپ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم لگے ہاتھوں یہ بھی طب یونانی کی بھی تعریف بیان کر دیں کہ جب ہم نے نشانی کی بات کی اور آپ کی طرف سے، یہ سوال آپ کا نہیں ہے، یہ سوال ناظرین کا ہے، تو وہ بھی دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں، اور ہمیں 4 باتیں اور کرنے کا ایسا موقع ملے جو کسی بھی ٹی وی چینل پہ، جو کسی بھی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ نہیں ہو رہی۔ لوگ طب یونانی کو نہیں جانتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ان باتوں کا اضافہ کرتا ہوں۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس ظاہر ہے کمی ہوتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل بھی نکل جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ڈائجسٹو پاور بڑی کم ہے، لوگ جو ہیں اگر کلپ سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے تو اسے آگے کر دیتے ہیں اگر زیادہ لمبی بات ہو جائے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ انفارمیشن لوگ چاہتے ہیں، لیکن ہم خیر آپ مکمل کر لیجئے، اس کے بعد آپ بتا دیجئے گا۔ ڈیفینیٹلی ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو بات جو یہ قد کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، مگر یہ بات عوام الناس کو سمجھانا ضروری ہے، جو کوئی بھی نہیں سمجھا رہا ہے کہ اس وقت ہر شخص اپنا منجن کے لیں یا اپنی بات کر لیں کہ وہ اپنی بات کو اصل چیز تک کوئی نہیں پہنچا رہا، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس بات کو میں نے لمبا کیا، تو میں اس کا نسخہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ جی دوا ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ بانس کی جڑ لے لیں، بانس کی جڑ کا ست ہم نکالتے ہیں، مگر آپ چاہیں تو اس کو پیسنے کے بعد، چھاؤں میں سکھانے کے بعد، اس کو پاؤڈر فارم میں، کیپسول فارم میں، یا کیونکہ کڑوا ہوتا ہے ذائقہ اس کا، تو آپ اسپون سے بھی لے سکتے ہیں 3 ٹائم کھانے سے پہلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غذائی طور پہ کوشش یہ کریں کہ آپ نے کھجور لے لینی ہے، اچھی کوالٹی کی، کوئی بھی کیمیکل والی نہ ہو، کھجور لے لیں، اور آپ نے لینے چیکو اگر مل جاتے ہیں موسمی آپ کو، اگر چیکو ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کھجور اور گائے یا بکری کا دودھ، چینی اس میں نہیں ملانی، حسبی ذائقہ آپ نے بیری کا اوریجنل شہد ملانا ہے۔ اس کا ایک ملک شیک تیار کریں، دن میں 2 مرتبہ یہ لے لیجئے، صبح لے سکتے ہو، مغرب سے پہلے لے سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی لٹکنے کے لیے کوئی چیز بنا لیں، ساتھ میں یہ غذا اور وہ نسخہ جو میں نے بتایا بانس کی جڑ کا، اور ساتھ لٹکے اگر مریض، تو یقین کیجئے بڑی تیزی سے فائدہ ہوتا ہے۔ مگر پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم غذائیں تبدیل نہیں کریں گے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اکثر مریض یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں حکیم سے علاج کرایا، فلاں ہومیوپیتھ سے علاج کرایا، ایلوپیتھک بھی علاج کیا، مگر ہمیں فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جب تک آپ پرہیز کی طرف نہیں جائیں گے تو ان چیزوں سے بھی شاید فائدہ وقتی طور پہ تھوڑا محسوس ہو، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور چھوٹے قد کے لیے ایک بات مشہور ہے کہ 14 سال کی عمر تک کا علاج موجود ہے، اس کے بعد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس 30 سال کی عمر میں بھی بچیاں جن کا قد بہت چھوٹا تھا، وہ رپورٹ ہوئی ہیں، تو ان کا علاج بھی الحمدللہ ہوا، مگر پرہیز ضروری کتنا ہے۔ قد بڑھ جاتا ہے پھر؟ جیسے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھیں کوئی بھی طب یونانی کی دوا کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنی جلدی شوگر ختم کر دے گی، ڈائلیسس سے ریورس کر دے گی، تھائرائیڈ سے کر دے گی، مگر عموماً ہم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے تجربے میں آیا کہ 1 سے 3 مہینے کے اندر تقریباً آدھا سے 1 انچ قد بڑھ جاتا ہے۔ مگر کیونکہ طب یونانی کی ادویات قدرتی طور پہ کام کرتی ہیں، اور یہ سسٹم جو آپ کی باڈی میں خود ہے گرو کرنے کا، اس کو انہانس کرتی ہے، نہ کہ یہ قد بڑا کرتی ہیں۔ تو وہ سسٹم آپ کی باڈی کے اندر کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا ویک ہے، اس کے اچھا، حساب سے جینیٹکس بھی تو ہے نا، ماں باپ کا قد کتنا لمبا ہے، خاندان میں کیسا ہے، یہ سب بھی تو چیزیں ہیں۔ یوزلی کچھ فیملیز میں لوگ ہوتے ہی لمبے ہیں سارے، وہ لمبے ہی ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہی چھوٹے ہیں تو وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں سارے، مطلب ماں باپ بھی چھوٹے ہیں تو بچے بھی چھوٹے ہیں، تو پھر ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں۔ جو لمبے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی ویسے ہی تھے، بچے بھی ویسی ہیں۔ یہ بھی تو جینیٹکس بھی تو کاؤنٹ دیکھیں، ہوتی ہے۔ جینیٹکس اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی 100 میں 10% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے کہ ماں باپ کا قد چھوٹا ہے اور بچے ان سے بڑے نظر آنے لگتے ہیں، تو یہ 10% کیسز ہیں، مگر یہ بھی ایک بیماری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر باپ کو شوگر ہے اور بچے کو بھی شوگر ہو گئی تو کیا اس کا علاج نہیں کیا جا سکے گا؟ یہ بھی ایک مس پرسیپشن لوگوں کے دماغ میں ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس میں سے کسی کو کینسر یا کوئی بھی موذی مرض ہوتا ہے تو اولاد میں بھی ہوتا ہے، تو وہاں ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی اس کا علاج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے ڈائبٹیز اور گردوں کے حوالے سے کہا، اس کے ذرا طریقہ علاج پہ اور اس کی بات کریں گے آفٹر دا بریک۔
ویلکم بیک. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج مختلف بیماریوں کے حوالے سے. لیکن آپ کا خاصہ ہے کہ آپ ڈائبٹیز اور گردوں کے امراض جو کہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ اگر کسی کو لاحق ہو جاتی ہیں تو اس کی زندگی میں ایک خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب تو شاید میں کبھی یہاں سے ریورس نہیں کر سکوں گا. ڈائلسس پہ لوگ آ جاتے ہیں, گردے کی بیماریاں تو آپ کو پتہ ہے, پھر ٹرانسپلانٹ اور دیگر چیزوں پہ آتے ہیں. ڈائبٹیز بچپن سے ہم نے یہی سنا کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو گئی تو ساری زندگی دوا کھانی ہے, مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا علاج ہے اور دوا بھی رک سکتی ہے. تو اس ڈائبٹیز سے شروع کرتے ہیں, اس کے ذرا علاج کے بارے میں اور اس بات کے بارے میں بتائیے جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں علاج ممکن ہے اس کا. نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہر بیماری سے پہلے اس کی علاج اتارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ہم دیکھیں ہمارا تمام طریقہ علاج قرآن اور حدیث سے اور طب نبوی سے ہم نے لیا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن اور حدیث کا ایک ایک لفظ میری نبی کی بتائی ہوئی ایک ایک بات کروڑوں روپے کی ہے تو باخدا میں نے اپنی زندگی میں نے اس سے کروڑوں روپے کا, کروڑوں روپے ضروری نہیں ہے کہ اماؤنٹ اور کیش کی صورت میں آپ فائدہ اٹھائیں. کہ مثال کے طور پہ ایک شوگر کی دوا تیار ہوئی, میرے والد صاحب کی اس سے شوگر ختم ہو گئی, میرے والد صاحب کو ڈائبٹک تھے, تو میرے کروڑوں روپے وصول ہو گئے. تو وہ طب یونانی اور طب نبوی سے طب یونانی کو ہم نے لیا اور الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا. اب ہم ایک حدیث یہ ہم نے کوٹ کی اور ہم اگر پورے قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اردو ترجمے کے ساتھ مفہوم کے ساتھ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک دنیا قائم رکھی ہوئی ہے تو کوئی بھی ایسی بیماری کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں اتارتے جس کا علاج نہ ہو. اور یہ میرا یقین ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ میں اپنی امت کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو, یہ حدیث شریف ہے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم, تمام علماء متفق ہیں اس پہ. تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی کوئی بات نہیں ہے, ایسے بہت ساری احادیث موجود ہیں, واقعات موجود ہیں. تو جس طرح آپ نے نماز اور روزے شب معراج جو بھی گزری چند دن پہلے آپ نے معاف کروائے, تو یقیناً اللہ کے رسول یہ بات بھی اللہ جی کے آگے رکھتے کہ یا اللہ میری امت میں یہ جو بیماریاں ہیں جس کا علاج نہیں ہوگا آنے والے وقتوں میں تو اس کا علاج تو عطا فرما اور یا ایسی بیماری نہ نازل فرما. تو جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث ایک بات کہہ دی کہ ہر بیماری کا علاج بیماری سے پہلے اتار دیا جاتا ہے تو علاج موجود ہے, پہلے تو ہمیں یہ رانگ نمبر دماغوں سے نکال دینا ہے. جب تک یہ یقین نہیں ہوگا کسی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہاں ایک وقت ممکن ہے کہ قیامت قریب ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے لوگوں کو فانی کرنا ختم کرنا شروع کر دیا ہے, اب ایک ایک شے ختم ہونے والی ہے, چند دن بعد قیامت ہے, تو اب وہ بیماریاں نازل ہو گئی ہیں کہ اب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم اللہ کے حضور بروز قیامت دوبارہ اٹھیں گے, سور پھونکا جائے گا اور اللہ کی حضور پیش ہو جائیں گے. وہ وقت ابھی نہیں ہے, علماء کے نزدیک بھی اور حالات بھی یہ نظر آ رہے ہیں, نشانیاں اللہ کے رسول نے بتا دی ہیں, علاج تو موجود ہے. اب آپ کی ہماری تحقیق میں, ریسرچ میں, ایمانداری میں, اخلاص میں فرق ہے. اب دور حاضر کے اندر جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں اس سے وقتی طور پہ آپ دیکھیں کہ بیماری دبتی تو ہے. ایک پیشنٹ میرے پاس ڈائبٹک کا آتا ہے اور یہ دوائیں لیتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اس کو تمام سمٹم ڈائبٹک کے ہوتے ہیں مگر گلوکومیٹر اور لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر شوگر کنٹرول ہے, مگر سمٹم جو ہیں ہاتھ پاؤں کا جلنا, سن ہونا, انفرٹیلیٹی, آنکھوں کی پرابلم, گردوں کی پرابلم, زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتا, ہارڈ ورکنگ نہیں کر سکتا, تھک جلدی جاتا ہے, اس کی باڈی کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے, عمر 40 سال ہے لگتا 60 کا ہے. صحیح. جب ہم دوا دیتے ہیں تو ویری فرسٹ ڈے سے جسم میں تبدیلی آتی ہے اور یہ سمٹمز ختم ہونے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آرٹیفیشل طریقے سے انسولین نہیں دے رہے اس کی باڈی میں کہ جو کوئی بھی غذا باڈی میں شامل ہو اور وہ انسولین بائنڈ ہو جائے اور بلڈ گلوکوز لیول اس انسولین لیول سے بائنڈ ہونے کے بعد جب آپ اس کی شوگر چیک کرتے ہیں تو وہ کنٹرول ہے. ہم وہ ادویات دیتے ہیں جس سے اس کی باڈی کے اندر ایک پارٹ آف باڈی ہے جس کو لبلبا کہتے ہیں, پنکریاس کہتے ہیں, کہ اس میں جو بیٹا سیل جو کہ رسپانسبل ہے انسولین بنانے کے اور ریلیز کرنے کے, اور سی این ایس کا وہ سسٹم جس نے کمانڈ دینی ہے کہ اتنا انسولین ریلیز کرنی ہے, تو وہ جب ریلیز ہوگا قدرتی طور پہ تو پوری باڈی ٹھیک ہوگی. آپ کا چہرہ, پورا جسم کا لٹکنا, بدصورتی, عمر کا زیادہ لگنا, آپ کے ہاتھ پیروں میں درد, جو میں نے پرابلم بتائی وہ سب سالو ہونا شروع ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے اس کا علاج موجود ہے. ویری فرسٹ ڈے ہم تمام انسولین انگریزی ادویات سے چھٹکارا دلوا دیتے ہیں مریض کو,
اور چند دن بعد ہماری ادویات سے بھی چھٹکارا ہوتا ہے. ایک نہیں سینکڑوں ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پیجز پر موجود ہیں. اور دوبارہ پھر ان کو وہ ادویات الحمدللہ اتفاق ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم پروگرام کر رہے تھے لائیو, ایک صاحب کی کال آئی تھی, مجھے ابھی نام ان کا یاد نہیں, شاید کاشف نام تھا, تو وہ ہمارے قریب ہی رہتے ہیں جولی میں, تو وہ اس کے بعد میرے کلینک بھی آئے تھے. شروع میں اچھا ہوتا یہ ہے کہ 70 to 80% مریض کو مختصراً آپ کو مکمل کرنا ہوگا, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. اب 70 to 80% مریض کو ان کے چاہنے والے دوست احباب رشتہ دار کہتے ہیں یہی بات کہ شوگر ختم نہیں ہو پاتی, آپ بار بار چیک کرو, وہمی ہو جاتے ہیں. 1 سال بعد کال آئی تو شوگر ان کی ختم تھی الحمدللہ. یہ ہماری جی ٹی وی کے لاسٹ پروگرام میں لائیو کال آئی تھی اور آپ بھی موجود تھی. تو الحمدللہ ایسے کیسز ہیں اور ان کے نمبرز ایڈریسز موجود ہوتے ہیں ہمارے چینل ہاں پہ. بالکل, آپ نے کافی چیزیں لوگوں کو بتا رکھی ہیں اس حوالے سے, اور ظاہر ہے آپ آ کے جب اس پہ بات کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا اور کچھ نہ کچھ انہوں نے پایا ہوگا یقیناً. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں تو چاہتی تھی کہ ہم گردوں کے حوالے سے بھی بات کرتے, لیکن وہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے اور دیگر اور بیماریوں پہ بھی بات کریں گے. سو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.